ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم السلام قبل الكلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے. پیٹھ والوں، کچھ اہم ضروری اور بہت ہی اہم بات کرنی ہے. اگر میں عمل کروں میرا فائدہ، آپ عمل کرو آپ کا فائدہ. ماشاءاللہ بچے بھی خاموشی سے بیٹھ گئے، اللہ کا شکر ہے. پھر بھی کہیں سے آواز آئے تو آجو بازو والے تھوڑا سا اپنی ذمہ داری سمجھ کر بچوں کو خاموش کرو. تو بچے ہیں نا چھوٹے. اللہ تعالیٰ ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں درود شریف پڑھنے کی، پڑھتے رہنے کی اور اس کو اپنا وظیفہ بنا لینے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. یوں فرمایا کہ درود پاک پڑھا کرو، درود پاک پڑھا کرو. زندگی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات پا جائے گا. آج جس کو بھی دیکھو پریشان، بے چین حالات میں، تکلیف میں، درود شریف پڑھتے ہیں تو کہا پڑھتے ہیں. فرمایا زیادہ پڑھو، محبت سے پڑھو، کوالٹی والا پڑھو. کیسے پڑھیں درود شریف؟ میں مدینہ منورہ میں ہوں، پیارے نبی کے روزے کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، میں درود شریف پڑھتا ہوں. اللہ کی طرف سے پیارے نبی پر جو انوارات کی بارش ہو رہی ہے اس کے کچھ قطرے آپ کو لگ کر مجھ پر بھی آ رہے ہیں. میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں. بچوں تھوڑا سا ایک دو ساتھی اور نکل چلے. میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے. با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے. تا نے کہا کہ تاجدار مدینہ آ رہا ہے. فا نے کہا کہ ثروت والا آ رہا ہے. جیم نے کہا کہ جلیل القدر آ رہا ہے. بڑی ہا نے کہا ارے جناب یہ تو حبیب خدا آ رہا ہے. ہا نے کہا کہ خاتم النبیین آ رہا ہے. دال نے کہا دو جہاں کا والی آ رہا ہے. زال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے. را نے کہا ارے جناب یہ تو رحمت للعالمین آ رہا ہے. زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے. سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے. بڑی شین نے کہا شافع محشر آ رہا ہے. صاد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے. ضاد نے کہا ضعیفوں کا باوا آ رہا ہے. قاد
کہ طاہر و مطہر جو ہے نا وہ آ رہا ہے، تو زوا نے کہا ارے جناب یہ تو ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے۔ عین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے۔ غین نے کہا غریبوں کا ملجا آ رہا ہے۔ فا نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے۔ بڑی قاف نے کہا کہ قرآن جس پر نازل ہوا نا وہ آ رہا ہے، تو چھوٹی کاف نے کہا ارے جناب یہ تو کملی والا آ رہا ہے۔ لام نے کہا لولا کا مخاطب آ رہا ہے۔ میم نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے، تو نون نے کہا کہ نبیوں کا امام آ رہا ہے۔ واو نے کہا والضحیٰ آ رہا ہے۔ چھوٹی ہا نے کہا ہادی برحق جو ہے نا وہ آ رہا ہے۔ تو یا نے کہا یہ تو یاسین آ رہا ہے۔ یا نے کہا یہ تو یثرب کو مدینہ منورہ بنانے والا آ رہا ہے۔ یا نے کہا یہ تو یکتا انوکھی نرالی شان والا آ رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کی کامیابی، دنیا اور آخرت کی کامیابی، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی آج بھی قدم چومنے کے لیے تیار ہے۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ فرمان خدا ہے، پیٹھ والو غور سے سن لو، یہ فرمان خدا ہے، راجستھان والو غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی عجیب چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی عزت نہیں۔ خود خدا نے نبی سے فرما دیا کہ پیارے نبی جی جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا پیارا نام، بڑا مبارک نام، ایسا نام کہ یوں فرمایا کہ جب تک کوئی اپنے دونوں ہونٹ کو ملائے گا نہیں اور چومے گا نہیں وہاں تک میرے نبی کا نام ادا ہوگا بھی نہیں، چوم کر کے لینا پڑے گا۔ محمد قرآن کریم میں یہ نام 4 جگہ پر آیا ہے، اور آپ کا یہ نام آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے رکھا تھا۔ ہمارے نبی کا ذاتی نام ہے محمد، آپ کا ایک اور ذاتی نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا نام آپ کی امی نے رکھا تھا۔ اور قرآن کریم میں ایک جگہ پر یہ نام بھی آیا ہے، فرمایا اسمہ احمد، اللہ تعالیٰ نے اس نام کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام کا ایک نام محمد، ایک نام احمد۔ محمد کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا جس کی بار بار تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ احمد کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے اللہ کی بار بار تعریف کرے اسے احمد کہتے ہیں۔ ہمارے نبی محمد بھی، ہمارے نبی احمد بھی۔ ارے کسی نے کیا خوب کہا کہ جب آقا کا نام لو تو ہونٹ ملتے ہیں، محمد جب تک کوئی دونوں ہونٹ کو ملائے گا نہیں، چومے گا نہیں، آقا کا نام ادا ہوگا بھی نہیں۔ جس نبی کے نام میں اتنا پیار ہو ان کے طریقوں میں کتنا پیار ہوگا۔ فرمایا جب آقا کا نام لو تو ہونٹ ملتے ہیں، اور جب آقا کی باتیں مانو تو آپس میں دل ملتے ہیں۔
آپس میں دل ملتے ہیں. کیا کہنے ہمارے نبی کی شان کے، کیا کہنے آقا کے مقام کے. جو فرمایا سیرت لکھنے والے سیرت لکھتے لکھتے تھک گئے، آپ کی شان میں بیان کرنے والے بیان کرتے کرتے تھک گئے، اخیر میں یہ کہنے پر مجبور ہو گئے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ تاجدار مدینہ فخر دو جہاں سید العربی والعجم حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے. کیا کہہ رہے آقا کی شان کے پیارے نبی کے چہرے کی باری ہے. اللہ کے نبی کا چہرہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ، پیارے نبی جی آپ کے روشن چہرے کی قسم. آپ کے بال کی باری آئی. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، پیارے نبی جی آپ کے سیاہ زلفوں کی قسم. لَعَمْرُكَ، آپ کی عمر مبارک کی قسم. فَلَا وَرَبِّكَ، پیارے نبی جی مجھے تیرے رب کی قسم. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیارے نبی جی بے شک آپ کے اخلاق تو بہت بلند پائے گے. ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، ولادت باسعادت ہوئی مکہ مکرمہ میں. اللہ تعالیٰ اس مبارک شہر کی بھی قسم کھاتے ہیں وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، شہر امین مکہ کی قسم. کیا کہنے مکہ مکرمہ کے، بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ میں، مقام ابراہیم مکہ مکرمہ میں، حجر اسود مکہ مکرمہ میں، میزاب رحمت مکہ مکرمہ میں، صفا پہاڑی مکہ مکرمہ میں، مروہ پہاڑی مکہ مکرمہ میں، غار حرا مکہ مکرمہ میں، غار ثور مکہ مکرمہ میں، مینا عرفات مزدلفہ یہ مکہ مکرمہ میں، اللہ کا گھر مکہ مکرمہ میں. دنیا کی واحد جگہ جہاں طواف کیا جاتا ہے، دنیا کی واحد جگہ جہاں عمرہ کیا جاتا ہے، دنیا کی واحد جگہ جہاں پر حج کیا جاتا ہے، جہاں ایک کا 1,00,000 ملتا ہے. 1 ریال صدقہ کرو 1,00,000 ریال صدقہ کرنے کا ثواب. وہ سرزمین مکہ مکرمہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. آپ کی اماں نے عجیب بات ارشاد فرمائی کہ یہ محمد نامی جو بچہ ہے نا یہ میرے پیٹ میں 9 مہینے رہا. 9 مہینے. اللہ کے نبی یہ 9 مہینے کے دوران نہ تو مجھے کوئی تکلیف ہوئی، نہ میرے پیٹ میں کوئی درد ہوا، نہ مجھے کبھی پے آئی، نہ مجھے کبھی کوئی متلی آئی. مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی یہ 9 مہینے کے درمیان. اور میں بڑے مبارک خوبصورت اور قیمتی خواب دیکھا کرتی تھی. جو دائیاں وہاں کھڑی تھی ولادت کے موقع پر، اس نے کہا کہ دنیا میں جب بھی کوئی بچہ آتا ہے نا تو اس کے ساتھ گندگی بھی لگی ہوتی ہے، اس کو نہلانا پڑتا ہے، غسل کرانا پڑتا ہے. اس نے کہا میں وہاں موجود تھی، ایک عورت وہاں قریب پر کھڑی تھی. میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے آپ ایک دم صاف شفاف تھے. ایسا لگا کہ آپ غسل کرائے تشریف لائے. ختنہ آپ پہلے سے کیے ہوئے تھے اور عبد المطلب کو پتا چلا تو دوڑتے ہوئے وہ تشریف لائے کہ میرے بیٹے کے یہاں بیٹا آیا ہے. اور امی جو تھی نا آپ کی ان کا نام تھا آمینہ. بی بی آمینہ نے جب دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خوش بھی ہو گئی اور غمگین بھی ہو گئی. خوش اس معنی کرتے ہوئی کہ میرے یہاں اتنا مبارک بچہ، اتنا پیارا بچہ، اتنا حسین بچے کو اللہ نے جنم دیا. غمگین اس لیے ہو گئی کہ ہمارے نبی جب اپنے امی کے پیٹ مبارک میں تھے اس وقت آپ کے ابو کا انتقال ہوا تھا. آپ دنیا سے تشریف لے گئے تھے.
تو آپ یتیم ہونے کی حالت میں دنیا میں آئے، الم یجدک یتیما فآویٰ، تو ایک وہ غم فطری، کاش آج ان کے ابا ہوتے، یہ خوشی میں وہ بھی شامل ہوتے، ذرا دیکھتے کہ کتنا حسین بچہ ہمارے یہاں پیدا ہوا ہے، اپنے بچے کے لیے کچھ لے آتے ہیں۔ تو یہ ایک درد تھا، اور ایک طرف بچے کی پیدائش کی خوشی تھی۔ اب میں واقعے کو تھوڑا مختصر کرتے ہوئے آگے چلوں کہ 3 عورتوں نے آپ کو دودھ پلایا، دائی حلیمہ تشریف لائی تھی، اے دائی حلیمہ تیری مقدر کو سلام، تیرے عظمت کو سلام۔ سارے واقعے مختصر کرتا ہوں۔ پھر آپ نے قبیلہ بنو سعد میں 4 سال گزارے، واپس آپ مکہ مکرمہ آئے، 2 سال آپ دائی حلیمہ کے، 2 سال بیوی آمنہ کے پاس رہے، یوں کل آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی۔ اب آپ کی امی کا سفر تھا مدینہ منورہ، تو آپ اپنی امی کے ساتھ 6 سال کی عمر میں مدینہ منورہ کے سفر پر چلے گئے، ریٹرن آ رہے تھے۔ ابھی تو مدینہ منورہ چھوڑا ہے کہ امی کی طبیعت تھوڑی سی ناساز ہونا شروع ہوئی، تھوڑی سی کبھی اچھی ہو رہی ہے، کبھی بگڑ رہی ہے، طبیعت آہستہ 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 بگڑتی گئی، بیماری بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اس قافلے میں آپ 3 لوگ موجود تھے، آپ کی اپنی بیوی آمنہ اور ایک بادی ام ایمن۔ ابو نبی جگہ پر جب پہنچے نا تو طبیعت اور ناساز ہو گئی۔ اب ایسا لگنے لگا کہ شاید امی کا انتقال ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر کے تڑپ گئے۔ آپ کی امی نے آپ کو آنکھ کھول کر کے بہت محبت بھری نظروں سے دیکھا، اور تقریباً آپ کا ہاتھ ام ایمن کے ہاتھ میں تھاما اور کہا میرے شہزادے محمد کا خیال رکھنا، میرے شہزادے محمد کا خیال رکھنا۔ اور یوں آپ کی اما دنیا سے تشریف لی۔ آپ کی امی کا جب انتقال ہو گیا، ابو تو تھے نہیں، تو آپ بہت غمگین ہو گئے، غمگین اتنے ہو گئے کہ خیر پتہ نہیں کہاں سے قافلہ آیا، کیسے آپ کو دفن کیا گیا۔ دفن کرنے کے بعد ام ایمن سمجھا رہی ہے کہ چلو بیٹا چلنا ہے مکہ مکرمہ، دادا انتظار کر رہے ہیں، اور آپ بھی زیب پہ اڑے ہوئے ہیں، جس کا خلاصہ کہ میں اپنی امی کو چھوڑ کر نہیں آؤں گا، میں اپنی امی کو چھوڑ کر نہیں آؤں گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ اپنی امی کی قبر بھی لے گئے، میں میرے امی کو چھوڑ کے نہیں آؤں گا۔ 6 سال کے ابو تو ہے نہیں، ابھی بھی دنیا سے چلے گئے۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آتا کہ کس طرح ام ایمن نے سمجھایا، کیسے بٹھایا، اور کس طرح یہ مکہ مکرمہ تک یہ 450 کلومیٹر کا اونٹ پر اونٹنی پر پتہ نہیں کس پر سفر طے ہو۔ مکہ مکرمہ قریب تھا، کتابوں میں لکھا ہے پورے سفر آپ غمگین تھے اور پیچھے بڑھ بڑھ کے دکھا کرتے تھے کہ میری امی پیچھے رہ گئی ہے، میری ماں پیچھے رہ گئی ہے۔ ہم گئے ساتھ میں تھے، عبد المطلب ادھر انتظار میں تھے کہ کب سے نکل گئے ہیں، میری بہو نہیں آ رہی ہے، میرا پوتا محمد نہیں آ رہا ہے۔ ایک محبت تھی فطری۔ تو وہاں گئے تو دیکھا کہ بیوی آمنہ تو نہیں ہے، تو پوچھا تو باقی گھبرا گئی، ساری داستان سنائی۔ آپ کے جو دادا تھے عبد المطلب وہ بھی غمگین ہو گئے کہ بچہ نہ ابو ہے نہ اماں ہے۔ پھر اپنے ایک دم پیار دیا، اپنے پاس رکھ لیا۔ 8 سال کی عمر ہوئی کہ ایک مرتبہ پتا چلا آپ کے دادا کا بھی انتقال ہوا۔ کتابوں میں لکھا ہے آپ جنازے کے پیچھے چلتے جاتے تھے، جنازے کے پیچھے، اور آپ کے آنکھ میں آنسو۔ میرے عزیزوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قربانی دی۔ آپ کو ستایا بھی بہت گیا اس دین کے خاطر۔ آپ نے فرمایا جس کا خلاصہ مجھے جتنا ستایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا، مجھے جتنا برا بھلا کہا گیا اتنا کسی اور کو برا بھلا نہیں کہا۔ یہ وہ نبی ہے کہ ہمارے لیے روتے تھے، یہ ہمارے لیے تڑپتے تھے، میری امت میری امت میری امت میری امت۔ یہ ہمارے لیے بے چین ہوتے تھے، یہ ہمارے لیے غمگین ہو جاتے ہیں۔ طائف کا سفر کیا، طائف والوں نے بات نہ مانی، بچے پیچھے لگا دیے، انہوں نے پتھر مارے۔ جب بچوں نے پتھر مارے آپ نے دوڑ لگائی تو آپ گر گئے، دوبارہ اٹھے، دوبارہ دوڑ لگائی، بچوں نے دوبارہ پتھر مارے، آپ دوبارہ گر گئے۔ پھر آپ نے دوڑ لگائی، بچوں نے پھر پتھر مارے،
تیسری مرتبہ آپ پھر گر گئے. اس وقت گرے تو بے ہوش جیسے ہو گئے اور جوتے مبارک خون سے رنگے ہوئے. یہ ہے میرے اور آپ کے پیارے نبی کی سیرت، جن کے طریقوں سے ہم بہت دور ہیں، جن کی سنتوں سے ہم بہت دور ہیں، جن کی سنتوں کے ہمارے گھروں سے جنازے نکالے جاتے ہیں. ایک وقت ایسا آیا، ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی بھوک نے مجھے ستایا ہے اور میرے پیٹ میں میں نے پتھر باندھا ہے تاکہ میں کھڑا نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھایا اور بتایا کہ دیکھ میرے پیٹ پہ 2 پتھر بنے ہوئے. کبھی کبھار 2-4 گزر جاتے، 2 مہینے آپ کے گھر میں چولہا بھی ہے، 2-4 گزر جاتا تھا. یہ لائف آپ نے پسند ہے. اللہ تعالیٰ بہت دینا چاہ رہے ہیں. کہا کہ اگر آپ کہیں تو سارے پہاڑ وہاں کے خلاصہ سونے کے بناتے ہیں. سلام ہو اس پر کہ جس کے گھر میں نہ سونا تھا نہ چاندی تھی. سلام ہو اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. ایک مرتبہ مہمان آ گیا. مہمان تو کچھ کھلانا تو ہے، کیا کرے؟ دیکھو بیویوں کے یہاں کسی کے یہاں کچھ ہو، نو گھر سے جواب آئے. سچے لوگ تھے کہ اللہ کے نبی ایک مہمان کھا رہے، اتنا ہمارے گھر میں کھا رہے. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا غمگین ہو گئی. یہ 3 دن سے میرے پیٹ میں ایک لقمہ نہیں گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا خلاصہ میری بیٹی میرے پیٹ میں 7 دن سے ایک لقمہ نہیں گیا. ان کے ہم نام لیوا ہیں، ان کے ہم دیوانے ہیں. مولانا بات ذرا دھیان سے سن. مکتب کے جلسے میں یہ ساری داستان کیوں سنائی؟ 5 دن پہلے کیوں سنائی آپ کو وہ بتانا. اللہ کرے کوئی عشق ہمارے اندر بھی آ جائے، شاید ہم چینج ہو جائیں. صرف وظیفے پڑھ لینے سے کام نہیں ہوگا. جب تک جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اپنے آپ کو چینج نہیں کرے، جب تک سعید انور کی طرح اپنے آپ کو چینج نہیں کرے، جب تک انضمام الحق کی طرح اپنے آپ کو چینج نہیں کرے گے، جب تک محمد یوسف کی طرح اپنے آپ کو چینج نہیں کرے گے، جب تک ہاشم آمنہ کی طرح پوری دنیا کے سامنے یہ اعلان نہیں کریں گے کہ ہم نبی کے غلام ہیں، ہم جان دے سکتے ہیں ان کی سنتوں کا جنازہ ہم نہیں نکال سکتے، وہاں تک بات نہیں بنے گی. میں 5 دن پہلے شیہور میں تھا. میں نے ایک میسج دیکھا، السلام علیکم مولانا، میں آپ سے کال پہ بات کرنا چاہتی ہوں. کچھ مسئلہ تو کچھ پوچھنا ہو تو وہ اس میسج پہ پوچھ لیتے ہیں. میں نے کہا کہ میں کہوں تو کال کر، وہ کال کرے گی، میرا آرام کا بھی وقت ہے. مجھے کیا پتا کہ اس سے بات ایسی ہوگی کہ میرا آرام چھوڑ جائے گا. مجھے ایسا لگے گا میرے پیر کے نیچے سے زمین ہٹ گئی. مجھے تو پتا نہیں تھا. میں نے ڈائریکٹ کال کر دیا. جی فرمائیے کیسے ہو، کہاں سے بول رہے ہیں، کس کام سے فون کیا؟ تو کہا مولانا میں بنگال سے بول رہی ہوں اور میں 12ویں کلاس میں پڑھتی ہوں اور میری عمر 18 سال. بہت اچھا، اللہ آپ کو ترقی دے. جی فون کیسے کیا؟ انہیں سنا ہے کہ آپ کے اپنی زوم پر قرآن پڑھاتے ہیں تو وہ سلیکٹڈ لوگوں کو پڑھاتے ہیں جو انجین ہو، جو آگے پڑھا سکتے ہیں. مولانا میرے اندر بھی جذبہ ہے، میں بھی قرآن صحیح کرنا چاہتی ہوں، تو آپ اپنی اپنی سے میرے لیے درخواست کرتے ہیں. یہاں تک تو نارمل بات چاہیے. ٹھیک ہے، میں نے کہا میں اپنی سے کہہ دوں گا کہ وہ تھوڑا سا وقت آپ کو بھی دے دیں، لیکن میں اپنی کو کیا بتاؤں آپ کیا کرتی ہیں، آپ کی کوئی خاص بات، کوئی خاص ادا. وہ تو میرے اور اللہ کے درمیان کا راز ہے. تو پھر بھی آپ مجھے بتاؤ تو میں ان کو بتاؤں میرے اپنی کو، تو ان کو بھی شوق پیدا ہو آپ کو پڑھانے کا. اب یہاں سے سننا، اس کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں. اب مولانا پہلی بات سنو، میں غفلت میں میری زندگی گزر گئی.
آیا لاک ڈاؤن میں میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بے چینی کب تک رہے گی آخرکار؟ ہمیں تو سکون ہی نہیں مل رہا ہے. اسلام کے بارے میں مجھے پڑھنا چاہیے، ضرور اسلام میں مجھے سکون ملے گا اور صحیح رہبری ملے گی. تو میں نے اسلام کے بارے میں، خلاصہ یہ کہ پیارے نبی کے بارے میں، اللہ کے بارے میں میں نے پڑھا تو میرا دل اللہ اس کا رسول کی محبت سے بھر گیا. کیا بول رہی ہے؟ 9-10 سال ہم نے پڑھا، اتنے سالوں سے بیان کر رہے ہیں اور ہمارے اندر یہ جذبے پیدا ہوئے ہیں اور یہ کہتی ہے میرا دل اللہ اس کے رسول کی محبت سے بھر گیا. اور مولانا میں نے کبھی کسی نامحرم سے بات نہیں کی، یعنی مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ جلدی فالو، میں نے کبھی کسی نامحرم سے بات نہیں کی، لیکن چونکہ مجبوری ہے اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں. میں نے کہا اللہ کے رسول کی محبت کیا تیرے دل میں آئی وہ بتا مجھے. وجدہ میں آ گیا. اب پورے 2 سال ہوئے میں روزانہ 10,000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتی ہوں. 10,000 مرتبہ. میں تو خاموش ہوئے. کیا بول رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مولانا کبھی خلاصہ ہے کہ کبھی نہ ہو تو میں روتی ہوں اللہ کے ساتھ. ایک بھی سنت ایسی نہیں جو میں چھوڑتی ہوں، جیسے پہلونا تو میں کرتی ہوں. سنت نبی کی سنت عمل کرنے کے لیے، صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے مولانا. پیر جمعرات کا روزہ اللہ کے نبی رکھتے سے میں بھی رکھتی ہوں. اچھا، اور آج کی بات اس کو بھی تھوڑی دل میں بات آئی کہ اگر ان کو بتاؤں گی نا تو یہ ابھی سے میری سفارش کرتے ہیں، اس لیے تھوڑی کھل کے بتانے لگے. مولانا آج میں درود شریف پڑھے کی اثر کے بعد مجھے اللہ کے نبی کی یاد آ گئی تو روتے روتے مغرب ہو گئی. میں نے دل سے محبت کر لی اللہ اس کے رسول سے، اور ابھی میں دنیا کی خوش نصیب عورتوں میں سے ایک ہوں. میں بہت مزے لے رہی ہوں اور بہت بہترین میری لائف گزر رہی ہے. ماشاء اللہ کے ساتھ کیا محبت ہے، اللہ کی محبت سے کیا دل بھرا آپ کا. 18 سال کی بچی کہنے لگی مولانا رات کو 3 بجتے ہیں، کوئی اٹھا دینا ہے، کہنے والا کہتا ہے تجھے اللہ کی محبت کی طرف ہے نا، یہ اللہ کی محبت کے لینے کا وقت ہے، اس وقت اللہ کے عاشقوں کو اٹھا کے جاتا ہے. مولانا میں 3 بجے مصلی پہ آتی ہوں، 8 رکعت تہجد کی پڑھتی ہوں اور مجھے بہت مزہ آتی ہے اللہ سے باتیں کرنے میں، مناجات کرنے میں، اللہ سے لو لگانے میں. بہت اچھا لگتا ہے مولانا، آپ تصور نہیں کر سکتے. اور کیا کرتی ہے، عصر سے مغرب میں کمرہ بند کر کے مصلی پہ بیٹھی رہتی ہوں اور اللہ کا ذکر کرتی ہوں. اور کیا کرتی ہے، کل رات کو میں مصلی پہ بیٹھتی ہوں 11:30 بجے تک اور میں اللہ کا ذکر کرتی ہوں. تو آپ میرے لیے دعا کرنا. میں پردے کا اہتمام کرتی ہوں اور اسی پردے میں میں انگوٹھی والی تسبیح رکھتی ہوں یا جو تسبیح ہو اور میں پڑھتی رہتی ہوں. باہر کسی کو کچھ پتا نہیں ہے، مجھے کسی کو کچھ بتانا بھی نہیں ہے، مجھے کسی کو کچھ کہنا بھی نہیں ہے. اور یہ پکی بات ہے کہ یہ دل کا سودا میں نے اللہ اس کے رسول سے کیا ہے، یہ دل کا سودا میں کبھی کسی نامحرم سے نہیں کروں گی. مولانا آپ میرے لیے بھی دعا کرنا. وہ تو میں موبائل میں پچھلے 2 سال سے آپ کے بیان سنتی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دوں. آپ اپنے اپنی سے میرے لیے درخواست کرتے ہیں. میں نے فون رکھا، اپنے آپ کو کوسا کہ ساتھی ایک 12ویں کلاس کی لڑکی، 18 سال کی لڑکی، اس کے پاس تو وقت ہے اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے کے لیے. یہ تو سمجھ گئی، ہوشیار ہو گئی، عقل مند ہو گئی، خوشحالی میں آ گئی اور کہنے لگی اللہ نے میرے دل کو غم پروف کر دیا. ہم نے کیا کیا اللہ اس کے رسول کی محبت میں، ہم نے کیا پایا کیا کھویا. زندگیاں گزر جاتی ہیں پیارے نبی کی سنتوں پر چل کر بھی، اور زندگیاں گزر جاتی ہے اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے اور سنتوں کا جنازہ نکال کے اور اپنی آخرت کو برباد کر کے اور اللہ کی زمین پر اللہ کا کھا کر، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اسی کو ناراض کر کے فجر کی نماز چھوڑ کر کے شادی میں سنتوں کا جنازہ نکال کر کے زندگیاں گزر جاتی ہیں. لیکن یاد رکھنا جو نیک ہے اور جو نیک نہیں ہے وہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. جو نمازی ہے جو نمازی نہیں ہے یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں. جو دیندار ہے جو دیندار نہیں ہے یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں. جو سنتوں پر چلتے ہیں
جو سنتوں پر نہیں چلتے، یہ دونوں کبھی بھی برابر ہو نہیں سکتے۔ مولانا کیا بات کر رہے ہیں؟ دونوں ایک جیسے رکھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتا ہو نہ پڑھتا ہو سیم ہی ہے، سنتوں پہ چلتا ہو نہ چلتا ہو کوئی فرق نہیں ہے، اللہ کے راستے میں وقت لگاتا ہو نہ لگاتا ہو کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں دنیا میں فرق نظر نہیں آئے گا۔ بھائی ایگزام میں کسی نے صحیح لکھا ہو، کسی نے غلط لکھا ہو، تو ابھی کسی کی تعریف اور برائی ہوتی ہے؟ نہ، یہ تو ایگزام ہے، ایگزام میں تعریف نہیں ہوگی، ایگزام میں برائی نہیں ہوگی۔ ابھی نیک لوگوں کی تعریف ہونے لگے اور ان کے چہرے پر بہت کچھ نظر آنے لگے تو سارے نیک ہو جاوے، امتحان ہی ختم ہو جاوے۔ فرمایا کہ ریزن کے وقت پتا چلے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اے دنیا والوں یہ تو بتاؤ کہ کیا دیکھنے والا اور نابینا یہ دونوں برابر ہیں؟ دیکھنے والا اور نابینا برابر ہے؟ فرمایا نہیں۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، کیا روشنی اور اندھیرا برابر ہے؟ نہیں۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ جب اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، جب جو ہے دیکھنے والا اور نابینا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جب جاننے والے نہ جاننے والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اب قرآن کیا کہتا ہے وہ سنو۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا فرما بردار اور نافرمان یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ ما لکم، تم کو کیا ہو گیا؟ کیف تحکمون، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ او میرے عزیزو، پیٹھ والو، بہت قیمتی وقت ہے۔ یہ عاجز آپ کو دو تین باتیں اور سنانا چاہتا ہے، ذرا دھیان سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں، تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ ابھی بھی اس دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں جو اپنے اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو بنا رہے ہیں اور اپنی آخرت کی تیاری کر رہے ہیں۔ مولانا 23 رمضان گزشتہ سال 23 رمضان آن لائن مجلس ہوتی ہے، ایک مستورات کا فون آیا تو وہ بھی سنتی تھی، مجھے پتا ہے، تو بولا نا ایک مسئلہ ہے۔ بالکل، فرمائیے کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ کہ یہ مسئلہ ہے، آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ میں نے بولا ہاں، شریعت میں ہر چیز کا حل ہے، آپ 500 مرتبہ درود شریف پڑھو، 500 مرتبہ اور 2 منٹ کی دعا کر لو تو میرا اللہ آپ کے ساتھ مسئلہ حل کر دے گا۔ وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا یار میں اس کو حل بتا رہا ہوں اور یہ اللہ کی بندی کچھ بولتی نہیں۔ میں نے کہا کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی بہت اچھی طریقے میں آ رہی ہے۔ کیا بات کہی؟ 500 مرتبہ درود شریف، 2 منٹ کی دعا۔ پھر خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا میری بہن آپ کو زیادہ لگ رہے؟ زیادہ تو نہیں لگ رہے، ایک میرا اور میرا اللہ کے درمیان کا راز ہے، اس کو میں ہرگز فاش نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کے سوال نے مجھے کنفیوز کر دیا، اس لیے مجھے آپ کو بتانا ضروری ہے۔ مولانا صاحب پچھلی ایک مدت سے میں روزانہ 15,000 مرتبہ درود شریف پڑھوں، اس کی آواز نہیں کر رہی تھی۔ مولانا میں اب تک کسی کو نہیں پتا، کہ میں جانتی ہوں میرا اللہ جانتا۔ اب آپ کو اس لیے بتایا کہ آپ جو 500 مرتبہ درود شریف کہہ رہے ہیں وہ اس میں آ گئے یا مجھے الگ سے پڑھنے ہوں گے؟ وہ میں خاموش ہوں۔ اس نے کہا میں آپ کو یوں پوچھ رہی ہوں، کیا پوچھے ہر بات کا جواب نہیں ہوتا ہے، آپ نے جو 500 بتائے وہ الگ سے پڑھنے ہوں گے یا اس میں آ گئے؟ میں نے کہا میری بہن میرے لیے بھی دعا کرنا ہے، میں ایک گنہگار انسان ہوں، صرف بولتا ہوں، میرے پاس عمل کوئی نہیں، میرے لیے بھی دعا کرنا۔ میں ایک دم ایموشنل ہو گیا اس وقت۔ اللہ اس عاطف کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھ ہماری زمین پر عمل کرنے والے کیسے کیسے، ابھی کے زمانے میں ایسے تو یہ نہ سمجھنا کہ سب ہمیں ناراض کر رہے ہیں، جو ناراض کر رہے ہیں وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اب میں نے ایک سوال پوچھا،
آخری سوال میں بھی پوچھ لوں جی، یہ درود شریف پڑھنے کا شوق آپ کو کیسے لگا؟ 15,000 کتنے لگی کہ مولانا میرے شوہر کی وجہ سے. تو میں نے کہا آپ کے شوہر ہوئی جو فیکٹریوں کے مالک ہے، سورت کے بڑے تاجر، عمر بھی کم، لڑکی کی عمر ہوگی 33 کے قریب، 2-3 بچے. تو بولے ہاں میرے شوہر وہی ہے مولانا. ارے بھائی وہ تو بڑے سیدھے سادے لگتے ہیں. کہا وہ باہر سیدھے سادے گھر میں بڑے اللہ والے ہیں. میں نے کہا ہمارے گھر میں تو اس کا الٹا آپ کو دیتے بھائی. کیا کرتے ہیں آپ کے شوہر کہ آپ کو یہ شوق پیدا ہوا؟ مولانا گھر میں مسلح بچھا لیتا ہے، وہ تہجد کے وقت میں تہجد پڑھتے، اشراق کے وقت میں اشراق پڑھتے، چاش کے وقت میں چاش پڑھتے، اوابین کے وقت میں اوابین پڑھتے، اور مجھے بھی بہت پیار دیتے ہیں، میرا بڑا خیال رکھتے ہیں. اور مولانا وہ درود شریف بہت پڑھتے ہیں. اتنا بڑا کارخانہ، اتنی بڑی آفس، لیکن ان کے پاس اللہ اس کے رسول کے لیے وقت ہے. اور یاد رکھنا پیٹ والوں، جس کے پاس اللہ اس کے رسول کے لیے وقت ہو اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں، اور جس کے پاس اللہ اس کے رسول کے لیے وقت نہ ہو اس کے اچھے دن کبھی بھی نہیں آتے. لوگ کہتے ہیں پیسہ جمع کرو برے وقت میں کام آئے گا. اللہ والے کہتے ہیں اللہ کے لیے وقت نکالو، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں برا وقت ہی نہیں آئے گا. اللہ کے لیے وقت نکالو، اللہ سے دوستی کرو، اللہ سے یاری کرو، اللہ کو راضی کرو. پھر وہ درود شریف زیادہ پڑھتے ہیں نا میرے شوہر، تو کبھی نیند میں سے بیدار ہو کے مجھے کہتے ہیں دیکھ میری بیوی آج میں نے پیارے نبی کی ایسے خواب میں زیارت کی. کبھی کہتے ہیں میں نے ایسے زیارت کی، کبھی کہتے ہیں میں نے ایسے زیارت کی، کبھی کہتے ہیں میں نے ایسے زیارت کی. تو میرے دل میں بھی شوق پیدا ہوا کہ یہ اتنا درود شریف پڑھتے ہیں تب تو ان کو بار بار زیارت ہوتی ہے. تو ایک کاش میں ان کی نقل اتاروں. مولانا میں ان تک تو پہنچ نہیں سکتی، لیکن اللہ کا شکر ہے 15,000 کے قریب میں پڑھتی ہوں. میرے لیے دعا کرنا مجھے بھی بار بار اپنے نبی کی زیارت نصیب ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اس وقت میرے دل میں احساس ہوا کہ ثاقب دیکھ اس کا مرد نیک ہے نا، مسلح پہ بیٹھا ہے نا گھر میں، اس لیے اس کی عورت 15,000 مرتبہ درود شریف پڑھتی. اور ہم گھر میں جا کر موبائل چلاتے ہیں نا، اس لیے ہماری بیوی سیریل دیکھتی ہے اور ہمارے بچے کارٹون دیکھتے ہیں. کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا. ہماری دکان پر بیٹھنے والا کچھ پڑھ رہا تھا انگلی سے، کیا کر رہے ہو؟ مولانا میں تھوڑا اپنا پڑھ رہا ہوں. نہیں اپن مجھے بتاؤ کہ کیا پڑھ رہے ہیں یار؟ میں روز 5,000 دفعہ اللہ اللہ پڑھتا ہوں. کیا بولا تم؟ کتنی دفعہ؟ 5,000 دفعہ. سیدھا سارا آدمی جہاد کا 5,000 دفعہ آپ پڑھتے روزانہ؟ جی مولانا. اچھا اتوار کو دکان بند ہوتی ہے پھر بھی پڑھتا ہوں. صرف دکان پر ہی تھوڑی پڑھتا ہوں، گھر بھی پڑھتا ہوں. آپ کو کس نے بتایا کہ آپ 5,000 دفعہ اللہ اللہ پڑھو؟ آپ کے دادا ہے نا، آپ کے دادا وہ بھی پڑھتے ہیں 5,000. سیٹ پڑھتا ہے تو آدمی پڑھتا ہے، یا سیٹ موبائل میں ہوتا ہے آدمی بھی گیم میں ہوتا ہے. کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. کشمیر میں ابھی عجیب واقعہ پیش آیا، ابھی تازہ واقعہ. بارہمولہ وہاں کے بہت بڑے اللہ والے مفتی اعظم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی. کیا کہا پتہ ہے؟ خلاصہ عابد کے گھر جاؤ. جانتے تھے ایک نوجوان لڑکا ہے، عابد کے گھر جاؤ اور اس کو جا کر اپنے نبی کا سلام کہتے ہیں. بھائی عابد کیا کرتا ہے ایسا؟ اللہ کے نبی کا سلام آیا، یہاں بڑوں بڑوں کو نہیں آ رہے. فوراً گئے عابد کے پاس. عابد تجھے سلام ہو، میرے نبی کا تجھے سلام تھا. خود میرے خواب میں اللہ کے نبی آئے، تجھے یہاں بلانے کو نہیں کہا، مجھے تیرے گھر تک آنے کو کہا کہ عابد کے گھر جانا اور اس کو جا کر میرا سلام عرض کر. عابد تو ایسا کیا کرتا ہے؟ میں گنہگار آدمی ہوں مولانا، پڑھے نبی کا سلام ایسے نہیں آتا، کوئی تو بات ہے. حضرت پچھلے 16-17 سال سے میں روزانہ 18,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں.
16-17 سال عابد بھائی آپ کے بھی گزرے اور ہمارے بھی گزرے. آپ عقل مند سے پتہ نہیں ہم کون سے. زندگی اب بیت جاتی ہے، گزر جاتی ہے. لوگ چلے بھی جاتے ہیں دنیا سے. ہمارے پردادا چلے گئے، ان کے ابا چلے گئے، مغل کے سارے بادشاہ چلے گئے، ایک بھی لوٹ کے آیا نہیں. کچھ کر لیا ہوگا تو بہت مزہ آئے گی قبر میں، ورنہ اللہ کی رحمت بڑی ہے تو اللہ کی پکڑ بھی بہت بڑی ہے. اور کہا 16-17 سال ہوئے میں مزدوری کرتا ہوں، میں کپڑے کی دکان میں. یہ 16-17 سال سے میں نے ایک دفعہ بھی بد نظری نہیں، ایک دفعہ بھی. تو مستورات آتی ہے، آپ کیسے بات کرتے ہیں؟ کہا میں ان کے چہرے سے بات نہیں کرتا، ان کی آواز سے بات کرتا ہوں. ابھی کے کچھ واقعے تازہ آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں، اللہ کرے احساس ہو کہ ہمارے زمانے میں بھی بہت لوگ ایسے ہیں تو بہت کچھ کر رہے ہیں، اپنے اللہ کو راضی کر رہے ہیں. نیت کرو انشاءاللہ ہم بھی اپنے اللہ کو راضی کریں گے. بہت اچھا ہوگا. یہ جلسہ صرف جلسہ ہو کر کے نہ رہ جائے. اللہ کرے کہ ابھی تک تھوڑی دیر میں بات ختم ہو، پورا مجمع سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے. وہ بڑا کریم ہے، وہ معاف کر کے خوش ہوتا ہے، معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے. ایک میرا اللہ ہی تو ہے جو تانا نہیں دیتا. پہلے کہا گئے تھے اب کیوں آئے، اتنے گناہ کر کے کیوں آئے، مجھے ناراض کر کے کیوں آئے. ماں باپ بھی تانا دے دیتے. میرا اللہ کسی کو تانا دیتا، بلکہ کہتا ہے جو پیٹ پھیر کر جاتے ہیں نا اللہ کی طرف سے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، قرآن میں میرے بندے کہاں جا رہے ہیں؟ کون سمجھ میں آیا اللہ اس کے رسول کے علاوہ؟ کہاں جا رہے ہو؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. کیا گناہ کیا ہے قرآن میں. اے انسان یہ تو بتا تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا. کیا ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور کا طریقہ پسند آیا؟ میں تیرا رب ہوں، میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا مالک ہوں، میں تیرا پالنہار ہوں. اللہ تو اللہ ہے، آسمانوں کو بنانے والے، زمین کو بچھانے والے، پہاڑوں کو گاڑنے والے، سمندر کا نظام چلانے والے، ساری دنیا کا نظام چلانے والے. کبھی گرم ہوا، کبھی ٹھنڈی ہوا، کبھی بارش والی ہوا، آسمانوں سے پانی کو برسانا، زمین سے غلے کو اگانا، انڈے سے بچے کو نکالنا، ساری دنیا کا نظام چلانے والی ذات ایک اللہ کی ہے. ارے میرے عزیزو پیٹھ والو، جب کوئی اچھی چیز بنانی ہو نا، اچھا مٹیریل چاہیے. میرے اللہ کی طاقت کے کیا کہنے، حضرت انسان کو بنانا ہے اور مٹیریل میں ایک ناپاک قطرہ استعمال کرنا اور اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنا. ارے دنیا میں جب کوئی چیز بنانی ہو نا، روشنی چاہیے. مائیں بہنیں اپنا وقت فارغ کر کے آئی، اللہ کو جزائے خیر دے. وہ میری بات بہت اچھی طریقے میں سمجھے گی کہ ایک چائے بھی اندھیرے میں نہیں بنتی. اور میرا اللہ ہے اندھیرے میں ہاتھ بھی بناتا ہے، آنکھ بھی بناتا ہے، ناک بھی بناتا ہے، زبان بھی بناتا ہے، دل دماغ بھی بناتا ہے. خطا بھی نہیں کھاتا، کان کی جگہ زبان، زبان کی جگہ کان لگ جائے، ایسا بھی نہیں ہوتا. ہمیں سمجھایا دیکھو دیکھو میری طاقت کو پہچاننا، تم میرے ہو جانا. زندگی میں تم اگر آ گئے میری طرف، پھر میں بہت قریب ہوں. اور خدا نہ خواستہ تم نے اپنی مرضی، اپنی ادا اور ہیرو کی اور ہیروئن کی نقل اتار کے آ گئے، گناہ کرتے کرتے آ گئے، کرکٹروں کے اور ہیرو لوگوں کے دیوانے بنتے بنتے آ گئے، زنا وغیرہ کرتے کرتے آ گئے. یاد رکھنا پھر تیرے اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. دنیا والوں کی طاقت بتائی کہ ساری دنیا کے انسان، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، پروفیسر، علماء، اللہ والے، عامل لوگ، باقو لوگ، جرمن کی ٹیکنالوجی والے، آسٹریلیا کی پڑھائی والے، ساری دنیا کی طاقتیں اگر جمع ہو جائے، ساری دنیا کی مشینری جمع ہو جائے، ساری دنیا کے ایکس رے مشین جمع ہو جائے، ساری دنیا کے سمجھدار پڑھے لکھے سائنس کے ماہرین انسان جمع ہو جائے، یہ سب مل کر کے ایک مچھر نہیں بنا سکتے. یہ ان کی طاقت ہے. اور تیرا اللہ جو ہے نا
وہ ماں کے پیٹ میں کئی اندھیری کوٹڑیوں میں ہر ایک کی فنگر پرنٹ بھی الگ الگ پر آتا ہے. یہ تیرے اللہ کی طرف. میرے عزیزو میرا رب بڑا کریم. ضرورت اس بات کی ہے آج توبہ کر کے اپنے اللہ کی طرف آیا ہے. آپ نے لگژری بس دیکھی ہوگی. کس نے دیکھی؟ لگژری بس خود چلتی ہے یا کوئی چلاتا ہے؟ کوئی چلاتا ہے. اچھا جو لگژری بس میں پیچھے بیٹھ جائے, مائیں بہنوں بھی سنے, جو لگژری بس میں پیچھے بیٹھ جائے اسپیڈ بریکر پر کیا ہوتا ہے؟ وہ اچھلتے ہیں. آپ بمپر بولتے ہیں, اچھلتے ہیں. پھر کوئی بھی ہو, کوئی بولے میں ڈاکٹر ہوں, تو ڈاکٹر ہو, عالم ہو, حافظ ہو, قاری صاحب ہو, پڑھا لکھا ہو, ان پڑھ ہو, مالدار ہو, غریب ہو, فورن سے آیا ہو, انڈیا سے آیا ہو, اس سے کچھ لینا دینا نہیں. تو پیچھے کیوں بیٹھا؟ 100 بمپر آئیں گے تو تو سوئے 100 بمپر پر اچھلے گا. یہ طے شدہ بات ہے, پکی بات ہے. ارے بھلانا بہت اچھل رہی ہے بس لگژری. ایک مرتبہ میں بیٹھ گیا تھا دہلی سے دہرادون کے لیے, جگہ ہی نہیں تھی, پورے اچھل رہے تھے. ہم آگے والے اچھلے ہی نہیں اور ہم پورا دہلی سے دہرادون تک اچھلتے ہی رہے. وہ کیسا اچھلے یار, نانی دادی یاد آ گئی. وہ کوئی گناہ کی سزا ہی مل رہی تھی, پتہ نہیں. تو کیا کریں؟ کچھ نہیں, آگے آنا بھائی ڈرائیور کے پاس, دیکھ تجھے پتہ ہی نہیں چلے گا. او پیٹھ والو, یہ دنیا لگژری بس ہے, میرا اللہ اسے چلا رہا ہے. جو پیچھے گیا نا اللہ سے دور, بہت اچھلے گا, بار بار اچھلے گا, اچھلتا ہی رہے گا. 2 کام بنانے جائے گا, اللہ اس کے 4 کام بگاڑ دے گا. 4 کام بنانے جائے گا, 8 کام بگاڑ دے گا. زندگی تلخیوں کا شکار ہو جائے گی. شیطان 20 سال سے سمجھا رہا ہے, آگے بھی سمجھائے گا. 2 مہینے کے بعد خوشخبری نہیں آئے گی میرے عزیز, نہیں آئے گی. پیچھے بیٹھے گا نا, موت تک نہیں آئے گی, اچھلتا ہی رہے گا, حالات میں رہے گا, تکلیف میں رہے گا. تو جو اللہ سے جتنا دور رہے گا وہ اچھلتا رہے گا. کبھی ڈاکٹر, تو کبھی عامل, تو کبھی میاں بیوی کے جھگڑے, تو کبھی بچوں کا نافرمان ہونا. میں ملا ہوں بھائی, میں اللہ تعالیٰ مجھے دنیا گھما رہے ہیں. آپ کی اسٹار لوگوں سے ملتا ہوں, کرکٹروں سے ملتا ہوں, ہیرو لوگوں سے ملتا ہوں, مالداروں سے مل رہا ہوں, غریبوں سے مل رہا ہوں. آئے دن دیکھ رہا ہوں دنیا والوں کو کیسا اللہ اچھالتا ہے. میں سمجھ ہی جاتا ہوں کہ یہ اچھلے گا. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مال دیا. ایک آدمی نے کہا مولانا ان کے پاس پیسہ بہت ہے, تو کیا ہوا بھائی, تو یہ نماز بھی نہیں پڑھتے, یہ تو اچھلتے نہیں. تو اچھلتے تو یہ کیوں, چھوڑتا نہیں ہے میرا اللہ کسی کو. میں بھی سوچتا تھا کہ یار یہ تو بہت خوشحال دکھتے ہیں. ابھی میں گیا تھا ڈاکٹر صاحب کے پاس, مولانا یہاں ہوگا بیٹھو نا, ایک بات کروں. میں کہ ہاں اب پتا چلے گا. کیا ہوا؟ مولانا جانے دو, ایک زخم لگ گیا ہے اور ایک آدمی کو 15 لاکھ دیے تھے, وہ دیتا ہی نہیں ہے. اس کا غم ہمیشہ مجھے سوال کرتا ہے. چھوڑے گا, پکی بات ہے. ہر کوئی اپنی زندگی پہ غور کرے. وہ جنید جمشید نے اسی لیے تو اپنے آپ کو چینج کیا کہ بھائی میں بہت بے چین تھا, میرے پاس عزت, شہرت, دولت سب, پھر بھی میں پریشان. ایک مرتبہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں ہیرو کی پہلی صف میں آ جاؤں, تو میں وہاں بھی پہنچ گیا, پھر بھی سکون ہی نہیں ملے مجھے. پھر میں نے اپنے آپ کو چینج کیا اور پیچھے سے میں آگے کی سیٹ پہ آ گیا. اللہ نے مجھے سکون دے دیا. جب تک نہیں آئے دماغ چلائے, یہ ہو جائے وہ ہو جائے, لیکن سکون ملتا نہیں. اور جیسے ہی توبہ کر کے اگر کوئی آ گیا اللہ کی طرف, تو اس کو اب ظاہری بات ہے, ایک باپ ناراض ہے اپنے بچے سے. اب بچے کو ابو کے گھر میں اچھا نہیں لگتا, سب کو پتا ہے. عورتیں بھی جانتی ہے کہ شوہر ناراض ہو تو شوہر کے گھر میں اچھا نہیں لگتا. اب اچھا نہیں لگ رہا ہے, ابو ڈانٹ رہے, بھائی چلا جا گھر میں سے. یہ ایک دم پریشان, بے چین. ایک مرتبہ گھر آیا, اس کے ابو نے کہا چل تو نے مجھے پریشان کر رکھا, تیرے لیے تیرے باپ نے اتنی قربانیاں دی, تم تیرے امی کے پیٹ میں تھا نا, تو میں ہی
تیرے امی کو ہسپتال لے جاتا تھا، تو جب پیدا ہوا سب سے زیادہ خوشیاں میں نے بنائی تھی، مٹھائی تقسیم میں نے کی، ذریعے کے طور پر تجھے چلنا کس نے سکھایا، تجھے بولنا کس نے سکھایا، تیری ہائٹ بڑھتی چلی گئی، تیرے کپڑے کون لایا، تجھے اسکول میں تیرے دفتر کون لایا، تیرے چوپڑے کون لایا، تیرا واٹر بیگ کون لایا، اور بیٹا تیرے باپ نے تو جوان ہو جائے اس لیے سرعام بازاروں میں پوری جوانی گزار دی، پسینے میں شرابور ہو کر تب جا کے تو جوان ہوا، تیرا باپ بوڑھا ہوا، اور آج تو تیرے باپ کا مقابلہ کرتا ہے، چل نکل جا میرے گھر میں سے۔ اس نے کہا آہستہ سے، ابو آج میں معافی مانگنے کے لیے آیا۔ اچھا معافی مانگنے کے لیے آیا، کیا ہوا بول؟ خیر جو بھی ہو گیا میرے کو معاف کرو، میں نے آپ کو ستایا، میں نے آپ کو ناراض کیا، میں آپ سے معافی مانگی۔ او باپ کا پورا جلالی غائب ہو گیا، آنکھ میں آنسو آ گئے، سر میں ہاتھ پھیرایا، دعا دی، آپ بیٹھے، اس کے امی کو بلایا، اس کے لیے ٹھنڈا لے گیا۔ آپ تو بہت ناراض تھے اس سے، آپ تو اس کو گھر میں نہیں گھسا رہے تھے، کل تو اس کی برائی کر رہے تھے، اس کے لیے ٹھنڈا منگا لیا، سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے مجھ سے سنا کر دیا، معافی مانگی، یہی حال ہے آج۔ اللہ ناراض ہے، سچے دل سے کوئی کہہ رہے اللہ پاک سوری، میں نے آپ کو ناراض کیا ہے، میری غلطی ہو گئی، آپ کو ناراض نہیں کروں گا، اسی وقت خدا کی رحمتوں کی بارش برس کرے، اسی وقت اپنے دل میں سکون محسوس کرے، پھر دوبارہ پیچھے چلا گیا، 2-3 دن کے بعد پھر اچھلے گا۔ اگر وہ آگے آگے بیٹھ گیا، اب اس کو مزہ آئے گی زندگی گزارنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ایک آدمی نے 7 کروڑ روپے کا بنگلہ بنایا، اچھا بنایا، خوبصورت، اس میں لائٹیں بھی لگائی اور اے سی لگایا، اس کا افتتاح ہوا، آدھا گھنٹے کے بعد سب لوگ جمع ہو گئے، مولانا کب آئیں گے؟ بولے آدھا گھنٹے۔ اللہ کی شان لائٹ چلی گئی، بجلی، بہت پریشان ہوا، اس کو شوق تھا تھوڑا دکھلاوے کا کہ لوگ دیکھیں، میری تعریف کریں، 3 سال میں بنایا ہے، بڑی محنت سے بنایا ہے۔ تو 5 منٹ کے بعد کسی نے کہا سیٹھ صاحب وہ لائٹ نہیں گئی ہے، سب جگہ لائٹ ہے، صرف آپ کے بنگلے میں نہیں ہے، کیا بات کر رہے ہیں؟ اچھا وہ باہر گیا، دیکھا، وہ جلدی سے وائر مین کا کانٹیکٹ کیا، ارے بھائی دیکھو ہمارے گھر میں کیا ہوا ہے۔ وائر مین نے کہا یار کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ دوسرے کو بولا 10 منٹ باقی ہے، اس نے کہا فٹافٹ سوئچیں چینج کروا دو، ساری سوئچیں چینج کروا دو۔ پھر آیا نہیں، مولانا کو آنے میں 3 منٹ باقی ہے۔ ایک تجربہ کار وائر مین آیا، اس نے کہا بھائی 1 لاکھ روپے ہو نا تو بھی دینے کے لیے تیار ہوں، تو چاندی کی سوئچ لگائے تو بھی میں تیار ہوں، میری عزت کا سوال۔ 3 سال کی محنت کے بعد یہ کھڑا کیا، اس نے کہا مجھے پہلے دیکھنے تو دو۔ اس نے کھولا، دیکھا، اس نے کہا خوش ہو جاؤ سیٹھ صاحب، بہت خوشی کی بات ہے، ابھی 10 سیکنڈ میں آ جائے گی لائٹیں کو۔ اچھا بیٹا 10 سیکنڈ ابھی؟ ہاں بولے ابھی آ جائے گی، آپ کا کام ہو گیا، چلو بہت اچھا۔ بیٹا وہ سوئچیں چینج، سیٹھ صاحب سوئچ تو آپ سونے کی لگا ہونا تو بھی لائٹ نہیں ہے، سونے کی۔ اچھا خرچہ کتنا ہے؟ کچھ خرچہ ہی نہیں ہے، 10 سیکنڈ کے کام میں کیا خرچہ، فضول پیسے لینا اچھی بات نہیں۔ بھائی تو پہلے چالو کر دے نا بیٹا، کیا پرابلم ہے وہ تو بتا میرے کو، یہ سمجھ میں آ جائے تو ہم سب ولی ہو جاؤ۔ اس نے کہا وہ سیٹھ صاحب صرف مین سوئچ کا وائر ہل گیا ہے، تو لائٹ آ جائے گی؟ بولا یہ جوڑا، آ گئی لائٹ، سب اوکے تھا، سوئچ بھی لگی تھی، سب وائرنگ بھی سب صحیح ہوا تھا، کچھ ارتھنگ ہوا تو وائر ہل گیا، اس لیے لائٹ نہیں آ رہی تھی۔ بولے میں تو 1 لاکھ دینے بھی تیار تھا، 1 لاکھ 10 کروڑ دیتے تو بھی نہیں آتی بولے لائٹ، جب تک مین سوئچ کا وائر کچھ تو دے۔ ارے کیا لوگ کچھ کیا ہی نہیں میں نے، بولے یہ تو صرف وائر ہلا ہے، اس کو چھوڑ دیا، ہم بھی سب سوئچیں تو چینج کر رہے ہیں۔
شادی ہو جائے گی تو سکون مل جائے گا، بچے ہو جائیں گے تو سکون مل جائے گا، کار لے لیں گے تو سکون مل جائے گا۔ جھوپڑے والا کہتا ہے کہ میرا فلیٹ ہو جائے گا تو سکون مل جائے گا، فلیٹ والا کہتا ہے بنگلہ ہو جائے گا تو سکون مل جائے گا۔ نوجوان کہتا ہے میرے پاس اچھی بائک آ جائے گی تو سکون مل جائے گا، وہ 1.5 لاکھ والا آئی فون آ جائے گا تو سکون مل جائے گا، میری ہیئر اسٹائل اچھی ہو جائے گی تو سکون مل جائے گا، میں جہاں چاہتا ہوں وہاں اگر میرا رشتہ ہو جائے گا تو سکون مل جائے گا۔ ارے کچھ کہتے ہیں میرے بچے اگر انگریزی پڑھ لیں گے تو سکون مل جائے گا، اچھی جاب مل جائے گی تو سکون مل جائے گا۔ یہ سوچتے سوچتے کئی لوگ قبروں میں چلے گئے، تو سویچیں یہ سب سکون کب ملے گا؟ وہ بھائی وہ مین سویچ کا وائر ہلا ہے، اللہ کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے نا اس کا وائر صرف ہلا ہے۔ استغفر اللہ پڑھ کے اس کو بھرا دے سچے دل سے، اب تیرے اندر سب لائٹیں آ جائے گی، سکون بھی ملے گا، بہار بھی ملے گا۔ تو اللہ کا ہو، اللہ کی قسم تیری بیوی بھی تیری ہوگی، تیرے بچے بھی تیرے ہوں گے، تیرے رشتہ دار بھی تیرے ہوں گے۔ اور میری بہن تو بھی سن، اگر تو اللہ کی ہوگی تیرا شوہر تیرا، تیری نڑند تیری، تیری دیرانی تیری، تیری جیٹھانی تیری، سب کچھ تیرا۔ اللہ کا نظام پورا تیرے فیور میں چل جائے گا، جنگل کے جانور بھی تیرے ہو جائیں گے۔ جو اللہ کا نہیں ہوتا اس کے گھر والے بھی اس کے نہیں ہوتے۔ من کان للہ کان اللہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ آخری بات ایک اور سن لو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ آئے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرو، چلو جنگل میں کھلے آسمان کے نیچے دعا کریں گے۔ سب آئے جنگل میں گئے، دعا کی، اللہ انسان تو انسان، جانور بھی پریشان حال ہے، آپ بارش برسا دیجیے۔ اب سننا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ بارش تو برساؤں گا لیکن تو جو مجمع لایا ہے نا اس میں ایک آدمی ہے جو بہت بڑا گنہگار ہے، پچھلے 40 سال سے لگاتار گناہ کیے جا رہے ہیں، ان سے میں بہت ناراض ہوں، بہت ناراض ہوں، اس کو کہہ دے ذرا کہ نکل جائے یہاں سے، اس مجمع میں سے، اللہ ناراض ہے، اعلان کر موسیٰ نکل جا، تیری وجہ سے انسان تو انسان، جانور بھی پریشان ہے۔ وہ اللہ نے وہ نکلے، ہاں وہ نکلے گا تو پانی برسا دوں گا بولے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم کے 28 پاروں میں ہے، 6 پارے میں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ تھے، آپ کی اللہ سے بات چیت ہوا کرتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ تھے، اللہ سے آپ کی بات چیت ہوتی تھی، بات چیت ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، ارے دیکھو اس مجمع میں ایک بہت بڑا گنہگار ہے جس نے 40 سال سے گناہ کیے۔ اعلان شروع ہوا نا تو وہ گنہگار سمجھ گیا، جو گناہ کرتا ہے اس کو تو پتا ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں، تو سمجھ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں ایسا تو ہے کوئی، اللہ نے بتایا ہے وہ نکل جائے۔ تو ایسا گھبرایا کہ اللہ نے کہیں میرا نام بھی بتا دیا موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ نے کہیں میرا نام بھی بتا دیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو کہنے لگا اللہ پاک سوری، میرے سے غلطی ہو گئی، میں اب آپ کو ناراض نہیں کروں گا، میرے سے غلطی ہو گئی۔ ارے ابھی تو کوئی نکلا نہیں اور آسمان سے موسلادھار پانی برسا۔ جب آسمان سے پانی برسا لوگ اپنے اپنے کاموں کی طرف چلے گئے، اپنے اپنے گھروں کی طرف جانے لگے، کچھ لوگ اپنے کھیتوں کی طرف جانے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ آپ نے آسمان سے پانی برسایا، آپ کا احسان ہے، لیکن آپ نے کہا تھا اس مجمع میں سے ایک شخص نکلے گا پھر میں آسمان سے پانی برساؤں گا۔ میں نے بہت اچھی طریقے پر دیکھا اللہ کوئی اس مجمع سے نکلا بھی نہیں اور آپ نے آسمان سے پانی برسا دیا، مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جس کی وجہ سے بارش روکی تھی نا اسی کی وجہ سے برسا تھا۔ وہ 40 سال والا گنہگار، وہ 40 سال کا گنہگار جس نے اتنے گناہ کیے تھے، فرمایا ہاں اسی کی وجہ سے بارش برسا دی۔ بولے جی وہ کیسے؟ موسیٰ جب تو نے اعلان کیا نا
کہ وہ 40 سال والا جو گنہگار ہے وہ باہر نکل جائے. اے موسیٰ اس وقت اس نے میرے سے توبہ کر لی دل دل کے کہ اللہ معاف کر دے مجھے، میری بے عزتی ہو جائے گی، میں آپ سے صلح کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. تو آپ خوش ہو گئے، اسی سے خوش ہو کے پانی برسا دیا کہ چلو میرے بندے کی مجھ سے صلح ہو گئی، میرے بندے کی مجھ سے دوستی ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ وہ بتاؤ تو صحیح مجھے کون ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کون اتنا بڑا گنہگار اور کس نے آپ سے صلح کر لی. اللہ کو کیا تعریفی جملہ کہا کہ اے موسیٰ جب تک وہ 40 سال تک گناہ کرتا رہا اس وقت تک تو میں نے کسی کو نہیں بتایا، اب تو وہ توبہ کر کے میرا ہو چکا ہے، اب کسی کو بتا دوں گا کیا؟ اے موسیٰ میں کبھی بھی تجھے اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا. موسیٰ علیہ السلام کا دل ایک دم صاف، اللہ کے نبی، لیکن ان کو بھی نہیں بتایا. میرے عزیزو پیٹھ والو، ایسے کریم رب، ایسے اللہ، ایسے پیارے رب کہاں سے لاؤ گے؟ ضرورت اس بات کی ہے. جلسوں سے چاہا یہ جاتا ہے، ایک طرف مدرسے میں محنت ہو رہی ہے مدرسے میں، اور دوسری طرف گھر کا ماحول ٹھیک نہ ہو تو اس بچے کی کبھی بھی تربیت ہو سکتی نہیں. اصل تربیت کر سو، اس لیے مکتب کی جلسے میں یہ بات کر رہا ہوں. اگر ماں باپ اپنی تربیت کر لے، اپنے آپ کو نیک بنا لے، اللہ کی طرف آ جائے، انشاءاللہ کل کو آپ کے بچے بھی نیک بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. اس مدرسے کے جلسے کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال کرے. مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، سنا. نوجوان لوگ کافی بیٹھے ہوئے ہیں اور دل بڑا ہو گیا آپ لوگوں کو اتنی خاموشی سے دیکھ کر، اور اتنا اچھا ماحول، اور آپ کے یہاں اتنی اچھی محبت، مل جل کے جو رہتے ہیں، بڑا دل بڑا ہوا. صحیح میں ویسے بھی جو دوری ہوتی ہے نا، دوری وہ ٹوٹ جاتی ہے، اور جہاز کا لنگر ٹوٹا کرتا. اس طرح جو آپ مل جل کر رہتے ہیں نا، یہ بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے کہا جو ہمارے راستے میں کانٹے بھی بچھائے تو ہم اس کے راستے میں پھول ہی بچھائیں. کانٹے بچھانا اس کا مقدر، پھول بچھانا ہمارا مقدر. پڑھا نا بچوں نے کہ جو تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کرے اس کے ساتھ بھی اچھائی کا. وہ گندے دل میں اللہ آتے، گندے دل میں اللہ آتے. او بھائی پیٹ والو، گندے گلاس میں پانی پیتے ہو، گندے کھنچے میں کھانا کھاتے ہو، گندے برتن میں دودھ لیتے ہو، گندا بیڈ روم پسند ہے، گندی بیڈ شیٹ پسند ہے. ہمیں گندگی پسند نہیں، تو گندے دل میں، نفرت والے دل میں، کینہ والے دل میں، بغض والے دل میں اللہ آئے گا کبھی کبھی. اسی لیے فرمایا جس کے دل میں کسی کا کینہ ہو، دشمنی یا بغض ہو، انتقام کا جذبہ، شب برات میں بھی اس کو معاف نہیں کرنا. اللہ کو اللہ کیسے جلا لے، اس لیے دل ایک دم صاف. دیکھو بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہمارے رشتہ دار سے لڑائی، بھائی بھائی کی لڑائی، بھائی بہن کی لڑائی، کیا ہوا؟ بات بند دنیا کی وجہ سے. جو دنیا کی وجہ سے اپنے کسی رشتہ دار سے بات بند کرے گا، اللہ اس کو شب برات میں بھی معاف کرے گا. مولانا دیکھو میرا سب کے ساتھ اچھا جمتا ہے، 3 آدمی کے ساتھ میری جمتی نہیں. ٹھیک ہے بھائی، اب دیکھ لے تجھے وہ 3 آدمی کی نفرت رکھنی ہے یا اللہ رکھنا ہے دل میں، فیصلہ کرنا. 3 آدمی کی نفرت رکھنی ہے، ٹھیک ہے، تیری شب برات میں مغفرت بھی نہیں ہوگی اور اللہ تجھے نہیں کرے گا. اگر تجھے اللہ چاہیے، دل بڑا کر 3 آدمی کیا، پورا زمانہ تیرے خلاف ہو جائے گا، پورا زمانہ تیرا دشمن ہو جائے گا. اس کے بعد بھی اگر تجھے اللہ چاہیے تو دل صاف رکھ. اللہ گندے دل میں نہیں آتے، صاف دل یہ میرا اللہ کا گھر ہوتا ہے. مت رکھ کسی کی نفرت، مت رکھ کسی کی نفرت اپنے دل میں. اے انسان، جس دل میں نفرت ہوتی ہے نا، اس دل میں خدا نہیں بستا ہے. جس دل میں نفرت ہوتی ہے نا، اس دل میں خدا. ارے آپ نے دیکھا ہوگا کانٹے ہو نا، کانٹے تو چپل پہن کر اس پر سے چل سکتے ہیں. چاندی کی سڑک ہو، سڑک چاندی کی، کانٹے ایک بھی نہیں، ایک کانٹا صرف چپل پہ ہے، چل سکتے ہیں. ایک کی بھی برائی ہے دل میں تو یہ چپل میں کانٹا ہے، اللہ نہیں ملے گا. تو دیکھ لے تو کیا
کیا کرنا چاہ رہا ہے, کیا تیری سوچ ہے. اللہ چاہیے دل بڑا صاف, اللہ والوں جیسا ایک دم صاف, جس کو جو کہنا ہو کہے, جس کو جو بولنا ہو بولے. ہم اپنے دل میں, اللہ والے اپنے دل میں کسی کی نفرت رکھتے ہیں, ان کا دل صاف ہوتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ سب لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتے ہیں. اس لیے نیت کرو کہ اپنا دل صاف رکھیں گے. اچھا وہ لطیفہ سنانے والا تھا, لطیفہ ہے نہیں سمجھ رہے, چٹکلا کیا بولتے ہیں آپ کے یہاں, چٹکلا بولتے. جیسے میں نے وہ سنایا کہ ایک چھوٹے بچے نے اپنی امی سے پوچھا کہ ماں میں اتنا بڑا کب ہو جاؤں گا کہ آپ کو پوچھے بغیر میں باہر جا سکوں. اس کی ماں نے کیا کہا, بیٹا چپ رہے, ابھی تک تیرا باپ بھی اتنا بڑا نہیں ہوا کہ میرے کو پوچھے بغیر باہر جا سکوں. تیرا باپ پوچھ کے جاتا ہے, تو کہاں سے اتنا بڑا ہوگا. ہوم منسٹر تو وہی ہوتی ہے نا, آپ لوگ بھی کہہ کر آئے نا, اجازت لے کے آئے نا. میں بھی کہہ کر آیا, کہہ نہیں تھی جلدی آ جانا, وہ سب برابر ہو سب. ایک بزرگ سے کسی نے کہا, حضرت آپ کی بیوی بھی آپ کا بیان سنتی ہے. حضرت نے کہا سنتی تو نہیں ہے, البتہ میں بیان کر کے لیٹ جاتا ہوں تو اپنا بیان ضرور سناتا ہوں. ایک پیر صاحب تھے, لیکن بناوٹی پیر. پیر تو کیسا ہو, سنت پہ چلنے والا, اس کے دل میں دنیا کی محبت تھا. اب پیر بناوٹی کا مرید بھی انتظار کرا کرتے تھے کہ لوگ دعوت دے, پیر صاحب کو دعوت دے دعوت دے. ایک مرید نے کہا, بابا ارے آپ کا گھر کھانا سے اللہ برکت دے, رحمت آوا نہیں. بابا بہت خوش, عشاء کی نماز پڑھی, بولے کہ چلو اب تو تھوڑا چکن مٹن کچھ کھائیں گے, مچھلی وغیرہ. گئے کھانے کے لیے, اندر جا کے دیکھا انڈے کا سالن بنا ہوا. کافی دیر انتظار کیا, کچھ آئے باہر ہے, کچھ آتا. مرید کو بلایا, اب سننا, اس کو قریب کیا, انڈے کی طرف اشارہ کیا. اب میرے پیارے بیٹے, آپ کے شیخ آپ کو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کے امی ابا کہاں ہے. پیرنٹس میٹنگ بولتے ہیں نا اسکول میں, والدین, ارے مرغا مرغی کہاں ہے, بولے تھوڑا شریفانہ زبان میں بات کی. جیسے شیخ ویسے مرید. اس نے حضرت کے کان میں کہا, حضرت بہت معذرت چاہتا ہوں, یہ سب بیچارے یتیم بچے. والدین ہم نے پہلے ہی اوپر پہنچایا, یہ آپ کا مقدر ہے, وہ ہمارا مقدر تھا. یہ واقعہ میں نے ایک جگہ پر سنا, میرے ساتھ ایک بزرگ بھی تھے. میرے کو تو پتا نہیں کہ یہ واقعہ ہمارے اوپر فیل ہوگا. تو ہم کھانے کے لیے گئے, حضرت بھی بیٹھے تھے, میں بھی بیٹھا تھا. آپ جیسے مسکرائے ویسے سب مسکرائے. میں نیچے دیکھ کے بیٹھا تھا, تکلیف بھی بہت تھی. پتا نہیں گھر والوں کو بھی کیا ہوا, پتا نہیں گھر والوں کو بھی کیا ہوا. سب سے پہلے وہ گوئی لڑنے لے کر, ٹھنڈی بہت تھی. میں تو نیچے دیکھ رہا تھا. حضرت نے مجھے کہا, مولانا جی یہ لو آ گئے یتیم بچے کو. سب بہت مسکرائے میرے اوپر, میں شرمندہ ہو گیا. 1.5 منٹ ہوئی, کتنے منٹ, وہ اللہ کی شان اندر سے ایک آدمی چکن لے کے آ رہا تھا. حضرت سے میری طرح نیچے بیٹھے تھے. حضرت جی والدین بھی آ گئے. تو بہت ناراض ہو گئے, بولے آپ نے ہماری مذاق کر دی. حضرت کما تدین خدان, جیسا کرو گے ویسا کرو گے, معاف کرنا. میں نے کہا میں سمجھا آپ نے مستی مذاق کے موڈ میں ہے. بولے آپ نے ایسا کیا, مجھے تو مستی کے موڈ میں ہوں. آپ نے میری مستی کی تو میں نے آپ کی مستی. کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا. ایک اور لطیفہ سنو, یہ آپ
آپ نے مرغی کے چھوٹے بچے کو آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں؟ چوزے بولتے ہیں۔ مرغی کے چھوٹے بچے نے اپنی امی سے پوچھا کہ امی ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ جو بھی بچہ آتا ہے تو اس کا نام ہوتا ہے زید، عمر، بکر، اپنا نام نہیں ہوتا۔ ماں نے کہا کہ دیکھ بیٹا تھوڑا سا فرق ہے، نام ان کا بھی ہوتا ہے، نام اپنا بھی ہوتا ہے۔ انسان کے بچے کا پیدا ہونے کے بعد نام رکھتے ہیں، اور بیٹا اپنا بھی اچھے اچھے نام ہوتے ہیں لیکن مرنے کے بعد مرنے کے بعد وہی چکن ٹکا، چکن بریانی، مرغ مسلم، اپنا نام کب ہوتا ہے؟ یہ ہنسا اس لیے کہ آپ کو دعا دوں، اضحک اللہ اسی پر، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے۔ جو کسی کو ہنستا دیکھو تو اس کو دعا۔ ایک اور لطیفہ سنا تو اس کے لیے سارے تیار ہیں۔ اچھا ماشاء نہیں، آپ لوگ کب سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ میرا بھی دل تھوڑا سا ہوا کہ آپ کو کچھ بتانا چاہیے۔ اتنا ہے کہ یہ لطیفے میں ہم جو ہنستے ہیں یہ سب وقتی ہے، ختم ہو جائے۔ میں نے جو باتیں بتائی نا توبہ کر کے اللہ کی طرف آ جاؤ آگے کی سیٹ۔ اگر آپ آ گئے تو دل سے آپ مجھے دعا دو گے، سب آپ کی پریشانیاں ختم، تکلیف ختم، سب مسئلے حل، کوئی جان کا ٹینشن نہیں، زندگی کا امپروو، سب الٹے کام سیدھے ہونے لگے گے آپ کے۔ ورنہ لاکھ کوشش کر لو سیدھے کام الٹے ہی ہوتے چلے جائیں گے۔ امیروں کے چکر ختم ہی نہیں ہوں گے۔ اندر کی بے چینی ہے نا یہ کھائے جائے گی، اور انسان ایک دم اللہ کو ناراض کر کے آج تک کوئی خوش رہ سکا نہیں۔ میں ایک جگہ نکاح پڑھانے گیا، ایک بہت مالدار آدمی ہے، وہ میرے بازو میں ان کی کرسی لگائی، یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں سمجھا وہ دولہے ہیں، بڑی عمر والے تھے، مجھے تو کچھ پتا نہیں۔ مجھے کہا مولانا یہ بہت مالدار ہے، بولے کوئی سر مالدار نہیں، ہمارے لیے سب برابر ہے، سب کا رسپیکٹ ہے ہمارے لیے۔ بولے نا مولانا یہ بلڈروں کی لائن کے فرسٹ ہے اور بہت پیسہ ہے ان کے پاس، ان کو ہلاؤ تو پیسہ ملتا ہے، ہندوستان کے ٹاپ لیول کے مالدار۔ مجھے کہا کہ بھائی وہ آپ سے پرسنل میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھ یہ پیچھے بیٹھے ہیں۔ اچھا جس کے پاس جو ہے نا وہ اسی میں ہی جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ بولے کہ تھوڑا سا اندر آ جائے، کمرے میں بات کرنا۔ ان کی فیملی بھی آئی پردے میں، مولانا دعا کرنا میرے شوہر کے لیے، ایک زخم لگا ہے مجھے۔ پتا تھا مجھے کیا زخم ہے؟ پیسہ تو بہت ہے، کمی نہیں ہے، لیکن ایک بلڈر 300 کروڑ روپے دیتا نہیں۔ کتنے نہیں دیتا ہے اربوں، 300 کا 2 پیسہ لگا دیا، اس کی ساری کچھ غائب کر دی۔ چھوڑ تھا دیکھ کے آیا ہوں، بہت قریب سے دنیا دیکھی، ورنہ یہ جنید جمشید کبھی بھی توبہ نہیں کرتا، یہ سعید انور کبھی بھی اپنے آپ کو چینج نہیں کرتا، یہ انصاف الحق سب کچھ ہونے کے باوجود کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں بناتا۔ ہاشم آمنہ کبھی بھی سنتا تو کرنا چاہتا، یہ پتا تھا اللہ سے دور رہ کر نہ آج تک کوئی کامیاب ہوا ہے نہ قیامت تک کوئی کامیاب ہوگا۔ وہ آخری لطیفہ بھی سن لو۔ اصل میں وہ لطیفہ شاید آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی سنا دیتا ہوں، چونکہ ہندوستان میں ایک چیز چلتی ہے جس کو سگریٹ کہتے ہیں، وہ شاید آپ لوگوں نے نہیں دیکھی ہوگی، اتنی آتی ہے سفید کلر کی، وہ دیکھیے آپ نے سگریٹ، آپ لوگ تو ایسے شریف بن کے سن رہے ہیں جس سے راجستھان میں سگریٹ ہی نہ ہو۔ نوجوان سگریٹ پہ ایسے پیتا ہے کہ لگتا ہے منسٹر یہی ہے، ایک دم نو ٹینشن، لگے دم مٹے غم، کماوے دنیا کھاوے ہم۔ ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس آئے، بولے حضرت یہ جنت میں سگریٹ ہوگی؟ حضرت نے کہا اگر ہوگی تو اس کو جلانے کے لیے تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا، آگ تو جہنم میں ہوگی نا۔ اس نے کہا وہ تو سیٹنگ کریں گے، دیکھیں گے بغیر سگریٹ کے تو مزاق۔ ایک آدمی ابھی میرے پاس کچھ ایک جگہ کے لوگ آئے کہ مولانا آپ کی اس علاقے میں بات ہو رہی ہے۔ میں بولا ہاں، ہمارے یہاں سارے لوگ قبرستان میں سگریٹ پیتے ہیں، اس کے ابو دیکھ لیتے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں، تو سگریٹ کہاں پیتے ہیں؟ ایک نوجوان قبرستان میں سگریٹ پی رہا،
پیچھے سے ماموں آئے اور اس کو آ کر ماموں یا نہیں بولو نا آپ لوگ ماموں یا نہیں امی کے بھائی ارے جنات بولتے کہ نہیں جنات ماموں. وہ ایک آدمی نے مجھے کہا کہ ہر امی کا بھائی جنات ہوتا ہے. میں کہا بھائی اس سے مراد وہ نہیں ہے, یہ جنات ماموں الگ ہے. تو ماموں نے آ کے پیچھے سے اس کو ایک دم پکڑا. وہ پیٹ کا ہوگا ہوشیار نوجوان, اس نے دھیرے سے نیچے سگریٹ پھینک دی اور اس کے اوپر پیر رکھ دیا اور ایک قبر تھی اس کے قریب گھوم گیا, اس فاتحہ پڑھنے لگا. جنات بھی سمجھا کہ آج کوئی کوالٹی والا آدمی کیا ہے. اس نے سب دیکھ لیا اس نے کیا کیا, فاتحہ پڑھ رہا ہے. جنات نے کہا کیا کر رہے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین. ارے کیا کر رہے ہیں؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ارے کر کیا رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. فاتحہ پڑھ. کس پر؟ کہ یہ میرے ابو کی قبر پر. تو جنات نے کہا کہ ارے بیٹا یہ تو 2 سال کے بچے کی قبر ہے. کہا میرا باپ بچپن میں ہی مر گیا تھا. مجھے لگتا ہے جنات بھی چلا گیا ہوگا اس کی بات سن کے. بھائی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہنستا رکھے, مسکراتا رکھے, اور انشاءاللہ زندگی میں دوبارہ جلدی ملاقات کریں گے. بس بہت خوشی ہوئی یہاں آ کر, بچوں کا پروگرام دیکھ کر بہت دل خوش ہوا. مائک پہ بولنا اتنا آسان نہیں ہے. مائک پہ بولنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں لوگ, اور ماشاءاللہ یہ بچے بڑی جان سے بہت اچھا پروگرام پیش کیا. پروگرام اسے ہی پیش کر دیا. ان کے استاذ کی محنت, کوشش, قربانی, اور یہ جلسہ اتنا بڑا سجانا. بیان کرنا بہت آسان ہے, جلسہ کا سجانا مشکل ہے. اجتماع میں 2 مہینے تک پنڈال بنتا ہے, پھر بیان ہوتا ہے. بیان آسان ہے, وہ پنڈال بنانا یہ سب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مدرسہ تعلیم الدین کو دین دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے. اور یہاں پڑھنے والے, پڑھانے والے, محبین, معاونین, متعلقین, مدرسے کے منتظمین, ذمہ دار, وڈیل, اللہ سب کو بار بار حج اور عمرے کی مقبول حاضری نصیب فرماوے. نیت کرو انشاءاللہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے, دھیان سے پڑھائیں گے, اپنے بچوں کو حافظ عالم بنائیں گے. یاد رکھنا کل کو کوئی ہم کو یاد کرنے والا ہوگا نہیں. آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ اپنے پردادا کے لیے 10 روپئے ایصال ثواب کیا ہو؟ بھائی یاد ہے کسی کو؟ مجھے تو یاد نہیں کہ بھائی ابھی 70-80 سال پہلے ہی گئے, بہت اچھے تھے, یا کبھی ان کو یاد کر کے کوئی روئے ہو, ان کا کوئی تذکرہ گھر میں ایک دم غم سے نکلا ہو. یاد ہے؟ کیا خیال ہے ہمارے بچوں کے بچے ہمارے لیے ایصال ثواب کریں؟ یہ مطلب ہی دنیا ہے. بچے سگے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں, کل کو کون ہمیں یاد کرے گا؟ اس لیے عقل مند بن کے بڑھو. سورت میں ابھی ایک تاجر کا انتقال ہوا, 17 مسجدیں بنا کے گئے. کتنی؟ 17. پہلی بنائی تو کم پیسہ تھا, دوسری بنائی تو اور بڑھ گیا, تیسری بنائی تو اور بڑھ گیا, چوتھی بنائی تو اور بڑھ گیا. ان کے بیٹے نے کہا مولانا 17 مسجد ہوئی تو میرا پوری سورت کے فرسٹ نمبر کے تاجر ہو گئے. ابھی 18 ان کے بیٹے نے بنائی. جس نے اللہ کے نام پہ خرچ کیا ہو اور غریب ہو گیا ہو. شیخ سعدی فرماتے آج تک مجھے ایسا کوئی ملا بہت دل کھول کے خرچ کرنے کا. او بھائی آپ کے حقیقت پہ خرچ کرتے ہیں, اللہ جزائے خیر دے. کیا اعلان ہو رہا تھا, اس کے پیسے, 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 اور بھی باقی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. خیر اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. دیکھو ایک بات صرف کہہ دوں, رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ نیت کرو اچھا روزہ رکھو, روزہ نہیں چھوڑے. روزے میں کیا ملتا ہے؟ ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھو نا تو ہر جملے کا ثواب ملتا ہے. اور روزہ ایسی چیز ہے کہ روزے پہ اللہ خود مل جاتا ہے. روزے پہ اللہ خود. اور افطاری مستورات سے کہنا چاہتا ہوں, اللہ والوں کے گھر میں میں نے دیکھا افطاری کے 15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند. افطاری کے 15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند, اور دعا افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر نہ آئی. دعا افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر, ابھی افطاری کا دسترخوان لگا ہے اور دعا کر رہے ہیں,
اللہ معاف کر دے، بہت بڑا گنہگار ہوں. سموسے پہ نظر پڑی، پکوڑے پہ نظر پڑی اور فروٹ سلیک پہ نظر پڑی. کوکو دور رکھا تھا، پھر یاد ہے کیا بات رکھتی ہے یار. کھجور پہ نظر پڑی اور دیکھا کہ برگر بھی آ گئے، دہی پوری بھی آئی. کہاں دھیان کرے گا اس کا؟ 1.5 منٹ پہ ہاتھ نیچے رکھتا ہے. میں نے دیکھا آتا والوں کے گھر پر ان کے افطاری کا دسترخوان ہال میں بچھتا ہے اور سب لوگوں کے مصلی بیڈ روم میں بچھتے ہیں اور لائٹ بند اور 15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند. ہر حال کہ یہ مہینہ گرم گرم کھانے کا نہیں بلکہ گرم گرم آنسو بہانے کا مہینہ ہے. سب مل کے دعا کرتے. اور دیکھو افطاری کے دسترخوان پر 10 چیزیں ہو نا، 10 چیزیں، اگر ایک بھی چیز بچ گئی، کتنی چیز؟ ایک چیز بھی بچ گئی انشاءاللہ قیامت کے دن پکڑ نہیں ہوگی. وہ بھائی سارا کھانا ضروری نہیں ہے، وہ ایسا کھاتا ہے اتنی فاسٹ. میں تو دیکھتا ہوں کبھی کبھار مزے بھی لیتا ہوں. کوئی نئی جگہ افطار کو تو کیا کر رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ. ایسا نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا سا کم کھائیں. اور رمضان میں مغرب کے بعد کھانا نہ کھاؤ. رمضان میں پورا سال مغرب بعد کھاؤ، رمضان میں تراویح کے بعد کھاؤ. میں تو دیکھتا ہوں، مجھے پتا ہے ہمارے یہاں کوئی مغرب بعد کھاتا ہے. جو مغرب بعد کھاتا ہوں اس کے بعد میں تراویح پڑھتا ہی نہیں. میرے کو پتا ہے 20 رکعت پہ ڈکا لے گئے. ایک آدمی نے تو اتنی زور سے ڈکا لی کہ امام صاحب رک گئے. ان کو لگا میری غلطی آئی، آگے چل ہی نہیں رہے. مؤذن صاحب نے کہا اللہ بھائی اگاڑی پڑھ برابر اچھے. سلام کر کے مؤذن صاحب کو کہا نماز دہراؤ کیوں برابر اچھے. اردو بولے گجراتی نماز. اب ہم جتنی کچھ دھیان رکتے آپ تھوڑا سا وہ لقمہ لے لیتے. جب بے توقع کی دو ہاں مانا بھی نہیں، ہم زیادہ کارت لیا کریں آلو کی جائیں گے. او بھائی تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کرو، جس طرح آئس کریم کی ہر چمچ مزے لے لے کے کھاتے ہیں. ایک اور لطیفہ یاد آ گیا ہو جائے گا تو بہت موڑ سے سن رہے ہیں. مجھے بھی گھر جانا ہے. شادی کے بعد شوہر کو ہسبینڈ کہتے اس کا ہنسنا اور بیوی کو بیگم کہتے اس کا غم نہیں. میاں بیوی محبت والی لائف میں ایک جماعت آئی مدرسے میں، تو بیچارہ نے سوچا کچھ اچھا بنا ہوگا تو کڑی کھچڑی بنا. کوئی بات نہیں، چلو بچے تو سیدھے سادے ہوتے ہیں. اچار بھی آ گیا. بیوی نے پاپڑ دیے کہ جاؤ بچوں کو دے دو. بیچارہ پتا نہیں کچھ کام میں تھا، فریج کے اوپر لا کر رکھ دیا. ایک تو کڑی کھچڑی کھلائی، اس کا غم بچوں کو، اور پاپڑ اوپر دیکھ لیے. 5 منٹ ہوئی بولے اپنے کو پاپڑ ملیں گے اور کہہ بھی نہیں سکتے. جماعت میں سوال کرنے کا کہیں بھی سوال نہیں کرنا. بچوں نے کہا کچھ تو کرنا ہی پڑے گا پاپڑ تو دل چلتا ہے پاپڑ بغیر کڑی کھچڑی کھانا. ایک بچے نے کہا میں سیٹنگ کرتا ہوں. میزبان آیا نا کہا کہ تو پتا کہ نہیں مدرسے میں سانپ نکلا تھا؟ پتا ہے بولے ارے بہت خطرناک سانپ تھا. بولے اچھا بڑا بھی بہت تھا. سامنے والے بچے نے بولے کتنا بڑا تھا؟ یہاں سے وہ پاپڑ رکھے نا اتنا گھر والے نے بولا یار پاپڑ دینا. ارے پاپڑ کا سوال ہی نہیں ہے، خالی سانپ کی سائز بتا رہا ہوں. او بھائی پاپڑ آپ کے لیے اتنی سوری معاف کرنا. پاپڑ لا کے دیے، بچوں کا شکریہ ادا کیا. وہ بیچارہ میزبان اندر گیا، بچے بہت ہنسے. بولے آپ کھا لو گے ابھی وہ آ جائے، سوال نہیں کرنے کا. اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو ہنستا ہے. نیت کرو رمضان اچھا گزاریں گے، اللہ کے عاشقوں جیسا گزاریں گے. اللہ ہمارے بیٹھنے کو جمع ہونے کو قبول فرمائے. دعا کی بات محترم دوستوں بزرگ عزیزوں دینی مذہبی ماں بہنوں ماشاءاللہ سمجھدار بیٹھے اور پھر گھر بیٹھنا ہے. ایک مخصوص انعام بھی مدرسے کی طرف سے، مدرسے میں اول دو نمبر پاس ہونے والے بچوں کو بھی حضرت کے ہاتھوں سے انعام دیا جائے گا. اور پورے سال کے اندر جو 3 بچے ایسے ہیں ان کی ایک بھی غیر حاضری نہیں ہے پورے سال.
پوری حاضری میں ان کو بھی مدرسے کی طرف سے حضرت مولانا کے ہاتھوں سے انہیں انعام دیا جائے گا. اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ دعا ہوگی. آپ حضرت صاحب تشریف رکھیں، خاموشی کا بیٹھے، دعا ہوگی. جی